روشن پاکستان، روشن پاکستان۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سنگر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لائیو شو روشن پاکستان، جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہماری مہمان ہوتی ہیں اور ان سے گفتگو ہوتی ہے، کچھ ان کے کاروبار کے حوالے سے، کچھ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے۔ اور میرے ساتھ موجود ہے میری کو ہوسٹ نمرہ آرائی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کو کراچی یونیورسٹی کی جانب سے دوسرا گولڈ میڈل ملا۔ خیر مبارک، اور میرے دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا دن بہت اچھے سے گزار رہے ہوں گے۔ اچھا ناظرین، آج آپ سے ایک بہت ہی اہم گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں اکثر لوگ اور خاص طور پہ خواتین میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ مہینہ شاید منحوس ہے، کیونکہ کوئی مہینہ یا کوئی بھی دن منحوس تو نہیں ہوتا، لیکن یہ تاثر پایا جاتا ہے، لوگ اس مہینے کے اندر شادیاں نہیں کرتے۔ جبکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تو وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں حیدر کرار شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتم النبیین رحمت للعالمین کی شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خیبر فتح ہوا، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں مدائن فتح ہوا، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خالد بن ولید، عمرو بن عاص اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسلام قبول کیا۔ تو بھلا یہ مہینہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ تو یہ توہمات ہے، ہمیں بدشگونی سے گریز کرنا چاہیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ بدشگونی سے پرہیز کی جائے۔ تو چلتے ہیں آج کے مہمانوں کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سائمہ احمد صدیقی، جو کہ ہوسٹنگ کے فرائض بھی انجام دیتی ہیں اور اس کے علاوہ صوفی سنگر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے ابھی انہوں نے ایک پروڈکشن ہاؤس اپنا شروع کیا ہے SAS کے نام سے، جس کی CEO ہے، اور انہوں نے ایک بہت ہی اچھا بھی ایونٹ بھی کیا ہے 14 اگست کے حوالے سے 13 اگست کی رات کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اللہ کا کرم ہے، آپ کو بہت بہت مبارک آپ کی پروڈکشن ہاؤس۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا، ہمیشہ ہی آپ ماشاءاللہ سے اپریشیٹ کرتے ہیں، اور آپ کو آپ کے پروگرام کی مبارکباد ہمیشہ ہی آ کے ہم دیتے ہیں ماشاءاللہ، اور ڈے بائی ڈے اور گریجولی بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے۔ بہت بہت آپ جیسے اچھے مہمان آتے رہتے ہیں تو ہمارا شو اچھا ہوتا رہتا ہے۔ اور نمرہ کو بہت مبارکباد ماشاءاللہ، خیر مبارک آپ کو ملا، اور اسی طرح آپ ترقیاں کرتی رہیں۔ یہ جو سلسلے ہوتے ہیں یہ بہت پیارے ہوتے ہیں کرامت، اور جب کامیابی آپ کو ملتی ہیں تو آپ سب دوستوں کا ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا، تو آگے منزلیں ملتی رہتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سائمہ، ویسے میں کہنا چاہوں گی کہ کراچی یونیورسٹی کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ورنہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی یونیورسٹی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کو پروموٹ نہیں کرتی، لیکن جامعہ کراچی وہ واحد یونیورسٹی ہے جو کہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہے، باقاعدہ وہاں پہ سوسائٹیز بنی ہوئی ہے، آپ انہیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے وائس چانسلر جس طریقے سے ہر سال 14 اگست کو اپنے اسٹوڈنٹس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بلاتے ہیں، جنہوں نے انٹرنیشنلی یا نیشنلی یا کراچی لیول پہ یا سندھ لیول پہ کچھ نہ کچھ اچیو کیا ہوتا ہے، تو آئی تھنک اس طریقے سے اسٹوڈنٹس کی جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے نا، اس سے بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بالکل، کیونکہ جہاں تک پڑھائی ہماری لائف میں امپورٹنٹ ہے، یہ دوسری ایکٹیویٹیز بھی ہماری لائف میں اتنی ہی امپورٹنٹ ہے۔ بالکل امپورٹنٹ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سے میرے پروگرام کے اندر میرے آسٹرولوجسٹ فواد بھٹی صاحب بہت امپورٹنٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، کرم مالک کا۔ اچھا اب چلتے ہیں ہمارے تیسرے مہمان۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہے راؤ ایوب صاحب، جو کہ CEO ہے منزل گروپ کے۔ السلام علیکم راؤ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل خیریت سے، آپ سب کیسے ہیں؟ ہم سب بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آج تو ہمارے پروگرام میں 2 راؤ ہو گئے ہیں۔ کیا بات ہے، آپ کو ہمارے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ ویلکم، تھینک یو۔ اچھا چلتے ہیں سائمہ کی جانب۔ تو سائمہ، ویسے تو آپ نے اپنی جرنی کے بارے میں ہمارے لاسٹ پروگرام میں بھی بتایا تھا، لیکن میں چاہوں گا کہ وہ ناظرین جنہوں نے وہ پروگرام نہیں دیکھا، جو اب دیکھ رہے ہیں، تو آپ اپنی یہ جو جرنی ہے جو آپ کی سٹارٹ ہوئی میڈیا کی، اور جس طرح سے آپ SAS پروڈکشن تک پہنچی ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بالکل کرامات میں بتانا چاہوں گی، کیونکہ جو ناظرین دیکھتے ہیں انہی کی دعائیں اور محبتیں ہوتی ہیں جو ہم منزلوں کو طے کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا، انیشیل اسٹیج میں ماشاءاللہ سے جب میں نے سٹارٹ لیا میڈیا میں، تو صوفی کلام سے الحمدللہ وہ کلام پڑھتے پڑھتے، اور جب مولا کا کلام پڑھ رہے ہو تو وہ راستے تو خود بخود کھلتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کرامت کہ آپ کے اپنے اندر پوٹینشیل ہونا بہت ضروری ہے۔
منزلیں آپ کو ملتی ہیں, راستے ملتے ہیں, اس کو چلنا, اس کو پراپر گریجولی, اس کو پازیٹیو طریقے سے چلنا, یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا ہے. اور اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کو جوڑتے رہنا, یعنی ٹھیک ہے ہماری اپنی ایک منزل ہے, ایک راستہ ہے کہ ہم نے خود چلنا ہے, لیکن جب آپ سب کو ملا کے ساتھ چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت دیتا ہے, آپ کی کمپنیز بھی بڑھتی ہیں. اور یہ SAS پروڈکشن جو میں نے لانچ کی, اس کا کچھ میں اس طرح سے بتانا چاہوں گی کہ ایک چھوٹا سا خواب تھا جو میں نے دیکھا کہ جب میں گریجولی چل رہی تھی اپنے چینلز میں تمام تر میڈیا کے اندر, تو آپ کی جو سوچ ہوتی ہے نا, کیونکہ گمان آپ کا بڑا ہونا چاہیے اللہ رب العزت, کیونکہ جب وہ رب دیتا ہے نا, وہ عطا پہ عطا کرنے والا. جب ہم اس رب سے پازیٹیو طریقے سے مانگتے ہیں تو آٹومیٹکلی راہیں کھلتی ہیں. اور منزل گروپ کے ماشاءاللہ سے CEO یہاں پر ہیں موجود, تو ان لوگوں کا ساتھ بھی میرے ساتھ رہا اس پروڈکشن میں, اس لانچنگ میں, کیونکہ جو ہم نے 13 اگست کی رات جو جشن آزادی سیلیبریشن کی, اس میں ان سب کا بہت بڑا رول تھا میرے ساتھ. بلکہ میں تو چاہوں گی کہ آپ خود بھی بتائیے گا انشاءاللہ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ آن اسٹیج ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ رائٹ لیفٹ پہ جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ میرے خیال سے, بلکہ آپ بھی یہ بات سمجھیں گے کہ ایک قافلہ, ایک کارواں آپ کا تیار ہو جاتا ہے, اور اس میں نیت بہت بڑی شامل ہے, سب سے بڑی بات. تو جو دیکھنے والے ان کو میں یہی کہوں گی, جو اب بگنرز ہیں, یہ جو ہماری اس سلسلے کو دیکھتے آ رہے ہیں شروع سے, کہ ناتخوانی, پھر تمام تر شوز کرنا, اور پھر ہوسٹنگ کرنا, رمضان ٹرانسمیشن میں سحری, افطار, ایز اے گیسٹ جانا, تو یہ آپ کو آپ کے اپنے اندر کی جو طاقت ہے, آپ کے اپنے اندر کا جو پوٹینشیل ہے, وہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتا ہے. اور کوئی مشکل بات نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کے لیے سب سے اچھی چیز میں ایک بات بتاؤں آپ کو, صبر اور شکر کیا کیجیے. یہ دو چیزیں زندگی کی ایسی ہیں جو آپ کو وہ کچھ عطا کر دیتی ہیں جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوتا. کیا بات کی ہے آپ نے. اچھا راؤ صاحب, آپ کی جانب بڑھیں گے, آپ مجھے بتائیں کہ ریئل اسٹیٹ کیا ہوتی ہے اور اس کا کام کس طریقے سے بیسکلی ہوتا ہے؟ بیسکلی ریئل اسٹیٹ تو آپ کی جیسے پراپرٹی کی مارکیٹ ہے, اسی کو ریئل اسٹیٹ بولا جاتا ہے. اور ہمارا جو کام ہے وہ صرف بحریہ ٹاؤن کراچی میں ریئل اسٹیٹ کا کام ہے. تو ریئل اسٹیٹ یعنی کہ آج کل تو جیسے کہ ہماری اکانومی ہے, اور اس کے علاوہ انفلیشن کی ساری چیزیں ہیں, ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر کافی حد تک ڈسٹرب ہوا ہے. اور بہت سارے ایسے انویسٹرز, اوورسیز انویسٹرز ہمارے بہت ڈسٹرب ہوئے ہیں. ان کی جو بھی انہوں نے یعنی کہ پراپرٹی بائی کی ہوئی تھی, وہ کافی حد تک ان کی پرائزز ڈاؤن ہو چکی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے لوگ بہت ڈسٹرب ہوئے ہیں. لیکن کیونکہ اب حالات کچھ ایسے ہیں, اس پہ اب بندہ کیا کہہ سکتا ہے. ہماری سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہی ہیں, ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا جو شعبہ ہے, جیسے ہی یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے ریئل اسٹیٹ کا, یہ جیسے ہی سیٹل ہوتا ہے, آٹومیٹکلی آپ کا ملک ترقی کرتا ہے. ریئل اسٹیٹ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کے ملک کی ترقی ہے. ابھی دبئی کو دیکھ لیں, 30 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا, اب وہ کہاں بلڈنگیں بن گئی, کیا کچھ ہو گیا, اب کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ابھی ملک ریاض صاحب, ایک ان کا خواب تھا, انہوں نے دبئی طرز پہ یہاں پہ بحریہ ٹاؤن کراچی بنانے کی کوشش کی ہے, اور کافی حد تک انہوں نے, یعنی کہ کافی حد تک میں یہ کہوں گا کہ بنایا بھی ہے. اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان کو دیکھنا چاہیے, اور جنہوں نے دیکھا لگتا ہے کہ اگر آپ بحریہ میں انٹر لگتا ہے یا تو آپ دبئی میں یا کوئی سعودی عرب میں, ایسے ہی ہے. کرنے کا سلسلہ بھی یہی تھا کہ ہم بحریہ میں کریں گے, پھر والا سٹی میں بھی بہت سی پلیسز ہیں, لیکن بحریہ کو اون کرنا, جب آپ وہاں ایز اے ریزیڈنٹ ہوتے ہیں اور آپ کے ایسٹس وہاں پر ہوتے ہیں, تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ بھی وہاں پر آئیں. اور یو بلیو می کرامت اور نمرا, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر 1000 کراؤڈ ہمارا ان ہاؤس تھا, تو 2000 کراؤڈ ہمارا باہر تھا ویٹنگ پہ کہ ہمارے کا فائر ورکس اسٹارٹ. مطلب اتنا کوئی, جب آپ کو ایک کامیابی کی طرف آپ جاتے ہیں تو اس کے اندر پھر آپ کو واقعی محسوس ہوتا ہے لوگوں کا ایک کنیکشن, لوگوں کی انوالومنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا راؤ صاحب, منزل گروپ سے آپ کا تعلق ہے, تو میں چاہوں گا ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو منزل گروپ کے بارے میں بتائیں کچھ. منزل گروپ جو بیسکلی وہ ڈفرینٹ کمپنیز ہیں منزل گروپ میں. اس میں زیل اسٹوڈیو کے نام سے ہمارا کلوتھنگ برانڈ ہے, اور اس کے علاوہ ہمارا ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن, ان دونوں کا بزنسز ہیں ہمارے. تو بحریہ ٹاؤن میں ہم نے الحمدللہ 100+ ہماری بلڈنگز ہیں جو کہ مختلف 100+ ہم نے بلڈنگز جو ہیں وہ بنائی ہیں, مختلف پارٹیز کی ہیں, مختلف ہمارے کلائنٹس ہیں جن کی ہم نے بلڈنگیں بنائی ہیں. اس کے علاوہ ہاؤسز میں بھی ہم نے کافی کام کیا ہے, جو لوگوں کے گھر وغیرہ بنانے میں. اور اس کے علاوہ میرے اپنے جو پروجیکٹ ہیں وہ 5 پروجیکٹ ہیں اس وقت جو میں آن کرتا ہوں. وہ FM کے نام سے ہمارے پروجیکٹس ہیں. FM اس میں مختلف پروجیکٹس ہیں, FM ٹاور ہے, ہائٹ ہیں, اور اس کے علاوہ آئیکن ہے, ٹریڈ ٹاور ہے,
اور اس طرح مطلب ہمارے FM کے نام سے پروجیکٹ ہیں بحریہ ٹاؤن میں. صحیح. اچھا، آپ نے ابھی پروجیکٹس کی بات کی تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ اگر کوئی آپ کے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کیوں کرے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری جو پاکستانی عوام ہے وہ دیکھتی ہے کہ انہیں فائدہ کہاں مل رہا ہے. جہاں انہیں فائدہ نظر آتا ہے obviously وہ اسی جانب زیادہ تر جانا چاہتی ہے. تو آپ کے پروجیکٹس میں ایسا کیا ہے کہ وہ اس میں انویسٹ کریں؟ بیسیکلی سب سے پہلے جو بھی انویسٹر انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے یا جو بھی اینڈ یوزر اگر انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کو ایک چیز جان لینی چاہیے کہ بلڈر کی کریڈیبلٹی. لوگوں کو کریڈیبلٹی جج کرنے کا صحیح سے مطلب وہ اسیسمنٹ نہیں ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے زیادہ پروجیکٹس ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مطلب یہ ورتھ اٹ ہے. ایسا نہیں ہے. جو ایسے کچھ لوگ جن لوگوں کے مطلب چند پروجیکٹس ہوتے ہیں اور وہ بن رہے ہوں, آپ ایسی انویسٹمنٹ کریں کہ جو پروجیکٹ بن رہا ہو اس پروجیکٹ پہ پیسہ لگائیں. پیسہ آٹومیٹکلی آپ کا مطلب ریئل اسٹیٹ میں بڑھ جاتا ہے. ابھی ہماری تھوڑی سیاسی صورتحال کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئی ہے مارکیٹ, لیکن انشاءاللہ آپ اگر آج پیسہ لگاتے ہیں ہمارے کسی بھی پروجیکٹ میں لگائیں یا پھر بحریہ ٹاؤن کے کسی دوسرے پروجیکٹ میں بھی آپ پیسہ لگاتے ہیں تو اس وقت پرائزز اتنی ڈاؤن ہو چکی ہوئی ہیں کہ اس سے بلو جانے کی گنجائش ہی نہیں بچی, گنجائش ہی نہیں ہے. بالکل آپ اب انویسٹ کریں گے تو آپ کو ضرور اس میں الٹیمیٹلی فائدہ ہوگا. اچھا فواد صاحب, آپ کی جانب آتا ہوں. یہ سفر کے مہینے کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ واقعی منحوس ہوتا ہے؟ ویسے تو نہیں ہوتا, وہ تو ہمیں معلوم ہے شریعت کے لحاظ سے. آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں, دیکھیں آپ نے بڑا فائن ٹیون کر دیا پہلے انٹرو میں اور بڑا ڈیپتھ انالیسز آپ نے دے دیے ہیں, ریلیجیس امپورٹنس آپ نے بتا دی ہیں. پلانٹ کے ود رسپیکٹ میں یہ بات ضرور مینشن کروں گا کہ ہم نے پچھلے کئی پروگرامز نے وینس کے ریٹروگیٹ ہونے پہ چیزیں انڈیکیٹ کی تھیں اور اس کا رسپانس جو ہے گروپ میں بہت سارے لوگ اور کنسلٹیشنز کے دوران آ رہا ہے اور لوگوں کے گھر میں جو ہے گھروں میں ریلیشن شپ ایشوز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور اس کی ریمیڈی بھی ہم نے شیئر کی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ ایسے ٹائم پہ آپ جو ہیں کوئی امپورٹنٹ ڈیسیجن نہ لیں. تو پلانٹ کے ود رسپیکٹ وینس ریٹروگیٹ ہے اور وہ 4 سپٹمبر تک ریٹروگیٹ رہے گا. یہاں پر میں ایک چیز اور مینشن کر دوں کہ 24 اگست سے مرکری بھی ریٹروگریڈ ہو جائے گا اور وہ 15 سپٹمبر تک ریٹروگریڈ رہے گا. ریٹروگریڈ کا مطلب یہ ہے کہ الٹا چلے گا. اب اس پلانٹ کی جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی چیزوں کو وہ ریپریزنٹ کرتا ہے, وہ ساری چیزوں میں پرابلمز آئیں گے. تو آپ لوگوں کو جو بھی ڈیسیجن لینا ہے اسی کے اکارڈنگلی لینا ہے. اور روشن پاکستان کے پلیٹ فارم سے, آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ چیز لوگوں کو اس لیے گائیڈ کرتا ہوں تاکہ ان کو یہ نہ ہو کہ یار ہمارے پیچھے کوئی اور لوگ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں, کسی نے ہمارے پہ کچھ کروا دیا ہے, کوئی تعویذ ہو گیا ہے, کوئی بندش ہو گئی ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریٹروگریڈ موشن آپ کو اپڈیٹ مل گئی. اب مرکری کن کن چیزوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے, موٹی موٹی باتیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو. پیپر ورک سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں نا اس میں پرابلم آئے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ کوئی چیک سائن کرنے گئے, جیسے بھائی بزنس مین ہے تو ان کے لیے بڑی امپورٹنس ہے مرکری کی, کیونکہ بزنس کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے, آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو کرتا ہے. آپ کوئی ڈیل کر رہے ہیں, اس میں کوئی آپ ڈیل لاک کرتے ہیں نا تو وہ ریورس ہوتی ہے. یہ آپ ایکسپیرینس کریں گے یہ, اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ 24 اگست کے بعد سے پرابلمز آ رہی ہیں. یعنی لیٹ سے کوئی پیپر ورک کر رہا ہے, کوئی ڈیل وغیرہ سائن کر رہا ہے, کوئی ایگریمنٹ سائن کر رہا ہے, تو اس میں کوئی نہ کوئی ایرر آئے گا, دوبارہ وہ جو ہے نا اس کے اوپر جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں یہاں پہ. یہ بالکل صحیح, میں ایک بات کرنا چاہوں گا, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی بھی ریسنٹلی میری 2 سے 3 ڈیلز ابھی خراب ہوئی ہیں انہی دنوں میں. پتہ نہیں شاید یہی وجہ. بالکل ان سے رابطہ کرنا پڑے گا مجھے. اور ہمیں بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے. ناظرین کو ہمیں وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. روشن پاکستان, روشن پاکستان. ویلکم بیک ناظرین. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے رابعہ معراج نے, جو کہ CEO ہے, ڈائریکٹر ہے زیل اسٹوڈیو کی. السلام علیکم رابعہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. اور اسی کے ساتھ ہمیں ہمارے لٹل ماسٹر شرائن مجتمع نے بھی جوائن کیا ہے, جو کہ ابھی اسپیک فار حسین جیت کر آئے ہیں جونیئر کیٹیگری فرسٹ پوزیشن کے ساتھ. ماشاءاللہ, بہت بہت مبارک. بہت بہت مبارک شرائن. السلام علیکم. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. مجھے کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں آپ؟ 2 گولڈ میڈل جیتے ہیں. سب خبر ہے مجھے. کیا بات ہے, سب خبر ہے مجھے. سب خبر ہے آپ مجھے شیئر کروائیے گا. وہ
کیا شیئر کرواؤ؟ میڈل मेडल्स। اچھا چلیں صحیح ہے. ویسے آج بتائیں, آج ہمیں کون سا قصہ سنائیں گے؟ आज मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बात करूँ. چلے بتائیں. हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ्फार और लक़ब नूह है. आपका ये लक़ब इसीलिए है क्योंकि आप अल्लाह के खौफ में रो रो कर गिरियाज़ारी किया करते थे, इसीलिए आपका लक़ब नूह. तूफान आने के बाद आपसे ही नस्लें इंसानी चली, इसीलिए आपको आदम सानी भी कहा जाता है. साथियों, एक हदीस मुबारका में इरशाद होता है कि आप ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के अलावा हमेशा रोज़ा रखा करते थे. आप अपनी कौम के पास 950 साल रहे, लेकिन वो कौम सरकश थी, ना मानी. अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप एक कश्ती बनाएं. जब आप जंगल में कश्ती बनाने लगे तो लोग आपका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे यहाँ तो दूर दूर तक पानी नहीं है, जमीन पे कश्ती चलाएंगे क्या आप? उन नाफरमान लोगों में से उनका बेटा भी मौजूद था. तकरीबन 2 साल की मुद्दत में कश्ती तैयार हुई. अब अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप तमाम जानवरों और परिंदों का एक एक जोड़ा और खाने पीने की अशिया कश्ती में रख कर कश्ती में सवार हो जाएं. जब आप कश्ती में सवार होने लगे तो लोग कहने लगे, अरे तुम लोगों को क्या हो गया है, जमीन पे कश्ती चलाएंगे क्या? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को फिर एक बार बुलाया, लेकिन उसने कहा, आप मेरी फिक्र मत करें, मुझे कुछ नहीं होगा. अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई. चारों तरफ पानी ही पानी, लग रहा था जमीन भी पानी उगल रही है. पानी की सतह इतनी बुलंद हुई कि पहाड़, मकान, दरख्त सब डूब गए, सिवाय हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के. हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी के ऊपर ही ऊपर तैरती रही. कई दिनों बाद बारिश रुकी, सूरज निकला. तमाम लोग कश्ती से उतरे और अल्लाह का शुक्र अदा किया. इस तरह ये दुनिया दोबारा बसी. उम्मीद करता हूँ आपको आज का किस्सा अच्छा लगा होगा. मिलते हैं अगले हफ्ते नए नबी के किस्से के साथ. तब तक के लिए इजाजत दीजिए मोहम्मद शुरैम को. अल्लाह हाफिज. माशाल्लाह माशाल्लाह, एक्सीलेंट. हमें किस्सा भी अच्छा लगा, हमें आप भी बहुत अच्छे लगते हैं. लगे, क्या माशाल्लाह, बात है. बहुत बहुत शुक्रिया शुरैम आपका. इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी. राबिया महराज, आपकी जानिब आऊँगा. ये जो झील स्टूडियो है, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं. ये स्टूडियो कौन सा वाला स्टूडियो है? वो तस्वीरों वाला स्टूडियो तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ये एक क्लोथिंग ब्रांड है जो कि हमने अभी रिसेंटली ही खोला है बहरिया टाउन में. माशाल्लाह. तो ये हमने अभी शुरू किया है मार्च के अंदर और बहुत माशाल्लाह से अच्छा रिस्पांस आया है. माशाल्लाह माशाल्लाह. कुछ इसके बारे में हमें मज़ीद बताएं. बेसिकली जो हमने बहरिया टाउन में खोलने का ये मकसद था कि बहरिया टाउन में अभी ऐसा कोई क्लोथिंग ब्रांड नहीं है और एक वहाँ पे सबसे बड़ी लोगों की नीड क्लोथिंग रह चुकी है, जो कि हमने सोचा कि हम इसके ऊपर वर्किंग करें और इस नीड को हम पूरा करें. अच्छा, किस तरह की वैरायटी के कपड़े होते हैं आपके पास? बेसिकली हमने हर मतलब लोगों को कैटर किया है. हमने मेन से हमारे पास क्लोथिंग लाइन है, लेडीज़ है, किड्स की है क्लोथिंग लाइन. बेसिकली ये एक ईस्टर्न क्लोथिंग लाइन है. ओके, ठीक है. ये आइडिया कैसे आया आपके जहन में? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बहरिया में एक नीड है क्लोथिंग की, जो कि लोगों की बहुत डिमांड थी. वो चाह भी रहे थे कि एक क्लोथिंग स्टूडियो यहाँ पे खुले कि हमारी नीड पूरी हो सके. मगर इस बेसिकली अभी बहरिया टाउन में ऐसा कोई ब्रांड नहीं है और कोई बड़ा ब्रांड अभी कोई इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा. ठीक है. बिल्कुल. तो ये फील्ड भी रही है जी, ये फील्ड भी रही है. ये मतलब इन्होंने फैशन डिजाइनिंग की है. माशाल्लाह. तो ये फैशन डिजाइनर हैं. माशाल्लाह. और बल्कि एक चीज और कहना चाहूंगी कि मंजिल और झील का जो कनेक्शन है ना, वो मैं चाहूंगी कि आप दोनों प्लीज बताएं इस चीज को. बिल्कुल बिल्कुल. बेसिकली मंजिल अगर आप जर्मन में इसको अगर ट्रांसलेट करते हैं तो झील बन जाएगा. अरे वाह. तो बेसिकली ये मंजिल ग्रुप का ही पार्ट है, झील स्टूडियो भी. और उसमें फैशन डिज़ाइनर राबिया हैं. तमाम तर जितनी भी लेडीज़ कलेक्शन है उसमें हमारे फॉर्मल ड्रेसेस हैं. इसके अलावा प्रेट वेयर और प्रिंट्स और बाकी
باقی زیادہ چیزیں یہی جانتی ہیں. تو یعنی کہ یہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, وہ سب چیزیں ان کی ہی ڈیزائن کی ہوئی ہیں. زبردست. ہینڈ ایمبرائڈرڈ ہماری جو مطلب سوٹنگ ہے وہ بہت اچھی ہے. ہینڈ ایمبرائڈرڈ انہوں نے کافی فارمل ڈریسنگ پہ کام کیا ہے, اور آپ ضرور ہمارے آؤٹ لیٹ پہ وزٹ کریں گے, آپ کو بہت اچھا لگے گا. بالکل ہم وزٹ کریں گے. اچھا رابعہ ایک بات بتائیں, ایک عام تاثر ہے لوگوں کے ذہن میں کہ بحریہ بہت مہنگا ہے, تو کیا آپ کے جو برانڈڈ سوٹس وغیرہ وہ بھی بہت زیادہ مہنگے؟ نہیں بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ہم نے تو چاہا ہے کہ ہم ایک لو پرائس میں ایک اپنے کلائنٹس کو, اپنے بحریہ کے ریسیڈنٹ کو ایک اچھی چیز کیٹر کر سکیں لو بجٹ میں رہتے ہوئے. اور آپ میری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں, اور جو بھی وہاں کے پرائسز ہیں, کیونکہ ایک فارمل کلیکشن جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ایکسپینسو ہوتی ہے, تو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ کم بجٹ میں رہتے ہوئے ایک اچھی کوالٹی پروڈکٹ. اچھا آپ کی ویب سائٹ کس نام سے, میں چاہوں گا ہمارے ناظرین دیکھنے والے جو ہیں ان کو بھی معلوم ہو. zealstudiopk.com ہماری ویب سائٹ ہے. اچھا آپ کے اسٹوڈیو میں کوئی میڈیا پرسن کے لیے کوئی خاص رعایت, کوئی ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. میں اس کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, کیونکہ میری پروڈکشن جب لانچ ہوئی الحمدللہ, تو آپ کو پتہ ہے لیڈیز کا سب سے بڑا پرابلم ڈریسز کا ہے نا, اور میرا جو سولوشن نکالا وہ رابعہ نے ہی نکالا زیل اسٹوڈیو سے. جو میں نے کیری کیا تھا اپنے پروگرام میں ماشاءاللہ وہ رابعہ کی کلیکشن تھی, جو مجھے بہت اچھا لگا. یعنی اس کے علاوہ بھی لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ اتنا خوبصورت کلکشن تھا آپ کا, کلر اسکیم بہت اچھی تھی. کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں سامنے, یہ میری اپنی ہے ماشاءاللہ ڈیزائننگ, یہ جو آج میں نے کیری کیا ہوا ہے, اور پکچرز آپ نے دیکھی تو وہ اتنا سب نے پسند کیا ماشاءاللہ سے کہ آج بھی لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں, تو بس ڈائریکٹ ہم پھر رابعہ کے حوالے کر دیتے ہیں. رابعہ اب آپ ان لوگوں کو دیکھیں ماشاءاللہ, کیونکہ بہت اچھا ہے. مجھے بہت مشکل سے ڈریسز پسند آتے ہیں, کیونکہ میں اپنی خود ڈیزائننگ کرتی ہوں اوور آل شروع سے, آپ لوگوں نے دیکھا ٹرانسمیشنز میں, لیکن میں بہت سیٹسفائی ہوں. یعنی میں چاہوں گی اپنے جو مجھے لوگ پسند کرتے ہیں, دیکھتے ہیں میرے ڈریسز وغیرہ, تو آپ لوگ ضرور جائیں زیل اسٹوڈیو. اس وقت میں جو ایڈریس بھی بتا دیں بحریہ میں کس سکتے ہو, بحریہ تو بہت بڑا ہے. جی بالکل, یہ ہمارا مین گیٹ سے قریب ہے, پیسن 19 ہاسپٹل کمرشل پہ یہ ہمارا لوکیٹڈ ہے, اپوزٹ ٹو امتیاز سپر اسٹور. ٹھیک, یہ اچھا ہو گیا, اب تک آسانی سے ہمارے دیکھنے والے ناظرین پہنچ جائیں گے. ناظرین ہمارے ایک اور مہمان جو کہ ہمارے اس شو کا حصہ ہیں, بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز کا جادو جگاتے ہوئے گیتو صاحب. جناب گیتو کے لیے کچھ تالیاں جی بالکل. یہ تھے گیتو جو اپنی بہت ہی خوبصورت آواز میں ہمیں گیت سنا رہے تھے. ویلکم آپ کو کرتے ہیں اپنے شو میں, اور کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا گیتو, میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو بتائیں یہ گیتوں کا سلسلہ کب سے آپ نے شروع کیا؟ کیا آپ بھی عاطف اسلم کو دیکھ کے سنگر بنے؟ نہیں, گیتو میرا نام ہے, گیت تو یہ میری والدہ صاحبہ نے میرا نام رکھا تھا گیتو. یہ ان کی ایک انسپریشن ہے پروین شاکر, شاعرہ, پوئٹس, تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ گیتو رکھا تھا. تو مائی موم واز ویری انسپائرڈ بائی ہر, تو انہوں نے مجھے کوئنسیڈنٹلی بچپن میں میرا نام گیتو رکھا, اور کوئنسیڈنٹلی ہی میں بڑے ہو کے سنگر بن گیا. اچھا, ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ جب سے آپ نے گیت گانے شروع کیا آپ نے اپنا نام خود رکھ لیا. زبردست. اچھا, آپ کی فیوچر پلاننگز کیا ہے؟ فیوچر پلاننگس میری یہ ہے کہ آئی ایم آلسو لا اسٹوڈنٹ. میں ماشاء اللہ جی یونیورسٹی آف لنڈن ایکسٹرنل لا کر رہا ہوں الحمد للہ, جسٹ اسکورڈ اے ڈسٹنکشن. تو لا کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو بیکم اے پروفیشنل لائر. اور میوزک ہے, دس از ان فرنٹ آف یو. بس آئی وانٹ ٹو رائٹ مائی اون سانگز, آئی وانٹ ٹو ڈو کانسرٹس, اور یہ میری فیوچر پلان. تو تھوڑا سا مذاق کر لوں میں آپ سے. جی شیور. اچھا, آپ سنگر بھی ہیں اور وکیل بھی بننا چاہ رہے ہیں. اگر جج کو آپ نے کوئی بات گا کے سمجھانی ہے تو کس طرح سے آپ جج کو سمجھائیں گے؟ کوئی کیس چل رہا ہے, قتل کا ہے, قاتل سامنے کھڑا ہوا ہے, اور آپ نے کہنا کہ یہ قاتل نہیں, قاتل کوئی اور ہے, گا کے کس طرح سے کہیں گے؟ بڑا ٹف کوشچن آپ نے پوچھا ہے میرے سے. یہ ایسے ٹف کوشچنز کرتے ہیں ہمارے گیسٹ ہیں. ہلکا لے لیتے ججز تو ہمارے بہت پروفیشنل, پہلی بات ہے کہ لائرز ہوتے ہیں, اور ان کی اسپیچ جو ہے نا وہ اتنی وہ نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی وہ اتنا اچھی طرح بات ڈلیور کرتے ہیں اپنی, تو جج تو سمجھ آتا ہے. تو گا کے اس کو زیادہ ضرورت پڑتی نہیں, لیکن یہ ہے کہ اف آئی وانٹ ٹو کہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے کہ مجھے جج کو گا کے بتانا پڑے کہ یہ, وہ ایک شعر میرے دماغ میں آیا, کہتے ہیں
कत्ल बाजार में हो गया हूँ, अरे वाह 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 वाह। कत्ल बाजार में हो गया हूँ, फिर भी तू मेरा कातिल नहीं है। क्या बात है भाई, ये आपको पता है, सही होता है। क्या बात, नाइस। फवाद साहब आपकी जानिब आऊंगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि माइक दे दीजिएगा, मुझे ये बताइएगा फवाद साहब कि ये चांद के और सूरज ग्रहण के असरात लोग कहते हैं कि हामला खवातीन, जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं, इन पे पड़ते हैं। और अक्सर देखा भी गया है घरों में कि कहते हैं कि धूप में ना निकाला जाए या कोई मेटल की चीज़ हो उससे दूर रखा जाए, तो ये इसकी कोई हकीकत है? जी बिल्कुल, आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है। ल्यूनर एक्लिप्स जो है वो चांद ग्रहण आपकी देखें एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो मून जो है ना वो मदर को रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी में, और हमारे अंदर की दुनिया है, ठीक है। तो जब ल्यूनर एक्लिप्स लगता है तो लोगों को डिप्रेशन एंजाइटी ज़्यादा होता है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको प्रॉब्लम्स होता है। तो इसलिए ये इंडिकेट किया जाता है कि आप जो है ना शार्प ऑब्जेक्ट से दूर रहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आता है, और ये रियलिटी है। और इसी तरह जब सोलर एक्लिप्स होता है तो सोलर एक्लिप्स में सन जो है फादर को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे बॉडी में ब्लड, हमारे ब्लड प्रेशर जो भी हमारा होता है, हार्ट हमारे को रिप्रेजेंट करता है, तो उससे रिलेटेड इश्यूज आते हैं। तो ये एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें। पुराने लोग जो है ना इन बातों को फॉलो किया करते थे। आजकल की जेंट्री जो है ना वो इन चीज़ों को रिजेक्ट कर रही है कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, और लोग फिर बेपरवाह हो जाते हैं और फिर वो करते हैं, और फिर बाद में उसके जो है ना वो प्रॉब्लम्स आते हैं। इसके नुकसानात भी होते हैं? यस बिल्कुल, नुकसानात ये होते हैं कि जैसे बेबी बॉर्न होता है तो फिर उनको अगर लेट से उन्होंने प्रेगनेंसी में अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए हैं जब ल्यूनर एक्लिप्स लगा हुआ था, तो फिर उनको जब वो बेबी बॉर्न होता है तो उसके कट मार्क्स होते हैं, प्रॉब्लम होती है, डिलीवर में प्रॉब्लम आती है, फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप लोग इस चीज़ को चैलेंज ना कीजिए प्लीज़। अगर ये बात बताई गई है तो आप थोड़ा सा जो है ना इसके ऊपर एहतियात बरतिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक, बहुत ही खूबसूरत बात कही, लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि ये एज अ एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं। शरई मामला क्या है वो हम किसी प्रोग्राम में किसी मुफ्ती साहब को बुलाकर मालूम करेंगे। और प्रोग्राम में इस वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। रोशन पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान। प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद, और हमारे साथ मौजूद है सायमा अहमद सिद्दीकी। सायमा, आपके प्रोग्राम में मशहूर ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान साहब आए, उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगी? उनके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स देखे माशाल्लाह, सबके साथ काम भी किया है, लेकिन जिस सिनेरियो से मैं गुजर रही थी, जिस ज़िंदगी के मराहल में थी, और कहते हैं ना कि जब आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनके अल्फाज आपको मोटिवेशन देते हैं, आपको पोटेंशियल देते हैं, आगे बढ़ने के लिए हौसला देते हैं, तो खलीलुर रहमान कमर वो राइटर हैं, वो डायरेक्टर हैं कि उनको मैंने बहुत सुना उस सिनेरियो में कि जिस वक्त मेरे साथ बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो मैं अकेले फेस कर रही थी। लेकिन उनकी बातें मुझे ऐसी लगी कि मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि जब मैं अपनी प्रोडक्शन लॉन्च करूं तो मैं इनको ज़रूर अपने प्रोग्राम में इनवाइट करूंगी। इनका एक कोड है कि अगर कोई आपको दुख देकर खुश हो जाए तो आप उससे दुख लेकर खुश हो जाएं। वाह 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 वाह। कि अगर कोई आपको दुख देकर खुश हो जाए तो आप उससे दुख लेकर खुश हो जाएं, और उसे सलाम कर कर कहें कि अगर आप हमारे नहीं जनाब तो हम भी आपके नहीं जनाब। तो ये कुछ कोड्स ऐसे थे कि जो मुझे बहुत सी स्पिरिट मुझे मिली, बहुत सी ताकत मुझे मिली, और क्योंकि ज़िंदगी में अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे, तो बस ये वो पल होते हैं जो कुछ लोगों के अल्फाज आपको बड़ा हौसला देते हैं। तो सर को मैं सलाम कहना चाहूँगी, सर खलीलुर रहमान कमर को, कि उन्होंने मेरे प्रोग्राम में उस प्रोडक्शन में आकर मेरी हौसला अफजाई की, मुझे बहुत हिम्मत मिली, और आगे भी इसी तरह से उनका साथ रहा, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। कोई शक नहीं है कि ड्रामा इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा नाम। और सर आई लव यू। राव साहब, आपकी जानिब आऊँगा, टाइम का मैं मुकालबा सकते हैं, जल्दी जल्दी सवालात करूँगा। देखने वाले नाज़रीन को कोई ख़ास, हमारे जो रोशन पाकिस्तान के जो नाज़रीन हैं उनको कोई ख़ास ऑफ़र है आपकी जानिब से? जी बिल्कुल, अगर आपके रेफरेंस से, आपके शो के रेफरेंस से अगर हमारे स्टूडियो पे या फिर हमें अगर कॉल करके अगर हमसे ऑनलाइन भी परचेज़ करना चाहें तो हम उनको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। आपका यानी कि शो का रेफरेंस होना चाहिए। देखें नाज़रीन, ये फ़ायदा है रोशन पाकिस्तान शो देखने का
اچھا چلتے ہیں رابعہ کی جانب, آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے؟ جی میں رابعہ نے اتنا کچھ بتایا ہمیں زیل اسٹوڈیو کے بارے میں, لیکن رابعہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے جب اپنی جرنی اسٹارٹ کی تو کس طریقے سے آپ کی جرنی رہی, ہمیں مختصراً بتائیں گی؟ جی کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اس کے اندر مشکلات تو آپ کے اندر بہت زیادہ آتی ہیں, مگر یہی ہوتا ہے کہ آپ نے چیزوں کو لے کر چلنا ہے. جب میں نے اپنا یہ برانڈ کا تھاٹ لے کر آئی نومبر کے بعد, جب میں نے سوچا کہ میں برانڈ شروع کرتی ہوں, تب میں اپنی یونیورسٹی کے تھیسس کر رہی تھی, تو اس کے ساتھ اپنے برانڈ کو لے کے چلنا اور ایک کلیکشن بنانا, ایک آؤٹ لیٹ بنانا تو کافی ٹف تھا, مگر راؤ صاحب نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور کافی جگہ گرے, سپورٹ کیا, ہمت دلائی, پھر بھی کام شروع کیا, مگر ود ان 4 months میں ایک پراپر ایک برانڈ کے ساتھ میں اپنی کلیکشن لانچ کی اور پراپر ایک آؤٹ لیٹ کے ساتھ. تو میرے لیے زبردست, راؤ ہوتے ہی سپورٹ کرنے والے ایک آپ سپورٹ کرتے ہیں اور میرے لیے بھی پلس پوائنٹ ہے کیونکہ یہ لوگ میرے ساتھ کنیکٹ ہوئے, دو راؤ کے بیچ میں. جی بالکل, میرے ساتھ اس لیے کنیکشن لوگوں کا بڑا پازیٹیو رہا کہ کچھ کہتے ہیں نا کہ ستاروں کی اگر بات ہے تو کچھ ستارے کچھ ساتھ اگر ملتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا پازیٹیو سائن ہوتا ہے. تو منزل اور زیل جو ہے وہ میرے لیے بڑا پازیٹیو سائن ہے. اچھا فواد, آپ کی جانب آؤں گا, آپ نے وینس اور مرکری کے بارے میں بتایا, اس کی ریمیڈی بھی آپ بتا دیں ہمارے ناظرین کو. اچھا فرائیڈے کو میں نے پوسٹ کیا تھا گروپ میں, اس میں نے ریمیڈی شیئر کی تھی وینس کی, اور وہ 23 جولائی سے جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہے, یعنی کہ الٹا چل رہا ہے. تو 4 سپٹمبر تک آپ کو فائنینشیل کرنچز ہوں گے, ریلیشن شپ ایشوز ہوں گے, تو یہ پرابلمز آپ کو ہوں گی. اگر آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے تو دوپہر کو 2 سے 4 بجے کے بیچ آپ دہی جو ہے یوگرٹ وہ جو ہے دے سکتے ہیں, خیرات کر سکتے ہیں, صدقہ کر سکتے ہیں. سفید رنگ کی کوئی بھی چیز, آپ کھیر بانٹ سکتے ہیں. پھر مرکری آگے ریٹروگریڈ ہوگا 24 سے ٹل 15 سپٹمبر, تو اس میں آپ جو ہے ہری دال جو ہے وہ آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں شام 4 سے 6 بجے کے بیچ کسی دن بھی. اور اس کے علاوہ ہماری سوسائٹی میں جو ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں ان کا رسپیکٹ آپ ضرور کیجئے, ان کو کھانے کو یا جو بھی وہ مانگتے ہیں ان کو ضرور دیجئے, اور چھوٹے بچوں میں ہری ٹافیاں بانٹیے, مرکری کی بیسٹ ریمیڈی ہے. زبردست. اچھا سائمہ, کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل, میں پیغام دینا چاہوں گی اپنے پیاروں کو, اپنے دوستوں کو جو مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھے پسند کرتے ہیں, کہ زندگی کے اندر ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ لے کر چلیں, اور آپ کے راستے اتنے ہموار ہوں گے, کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اچھا کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کے لیے بھی اچھا ہو رہا ہوگا. بالکل. کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی مطلب ہم لوگوں کے ریلیشنز بنتے ہیں, دوستوں سے جتنے بھی ریلیشن بنتے ہیں اور جتنے ہمارے رشتہ داروں سے تعلقات ہیں, ان کو ہم اچھے سے نبھانا سیکھیں. آج کل تھوڑے حالات ایسے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے بہت بیزار ہیں نا, تو اس لیے میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے تعلقات کو اچھے سے سنبھالنا سیکھیں تاکہ زندگی تھوڑی ہے آسانی سے اور اچھے سے گزر جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کاش کے لوگ یہ بات سمجھ سکیں. رابعہ کیا کہنا چاہیں گی آپ ناظرین کو؟ میں کہنا چاہوں گی کہ لوگوں کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن بلڈ کر کے رکھیں, کہیں جو کسی کو کسی کی آپ کی ضرورت ہو, ایک اچھا سپورٹیو پارٹنر بن کے ان کو اچھی گائیڈ لائن دیں اور ان کو ایک اچھا ایک بیٹر فیل کروائیں. جس کو آپ کی ضرورت نہ ہو ان کو بھی اچھے سے ملے. نہیں, وہ پیغام ملا تھا ابھی خلیل الرحمن صاحب کا کہ آپ اپنی جگہ پہ خوش, ہم اپنی جگہ پہ خوش. گیتو جی کیا کہنا چاہیں گے آپ ناظرین کو, کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہ ہے کہ ہمارے ملک کے حالات سب کے سامنے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جب انجوائمنٹ کا موقع آتا ہے تو اس کو بھرپور انجوائمنٹ کرنی چاہیے, اور اسی لیے یہ ہم نے ایک سیشن اس حوالے سے بھی رکھا ہوا ہے. باقی وی ہیو سم اسٹارز ود اس اینڈ جسٹ ہیو فن, انجوائے یور لائف. اچھا گیتو, ابھی میرے ذہن میں ایک سوال آئے گا, اگر کوئی چاہے آپ سے رابطہ کرنا چاہے, آپ کو اپنے ایونٹ میں, پروگرام میں, فنکشن میں بلانا چاہے, تو کس طرح سے آپ سے رابطہ کرے گا؟ مجھے وہ روشن پاکستان کا اگر وہ نام لیں گے تو آئی ول آلسو پرووائڈ دیم اے ڈسکاؤنٹ. ٹھیک ہے. اچھا کوئی آپ کی ویب سائٹ ہے, کوئی آپ کی آئی ڈی میرا ہے, کوئی آپ کا اکاؤنٹ ہے؟ ہاں جی, میرا انسٹاگرام ہے, ٹھیک ہے, میوزک ہینڈل میرا Zain_music, Zain_music, and that's where I post my covers. میرا انشاءاللہ اوریجنل سانگز آ رہے ہیں hopefully this month, and they're going to be very good songs, hopefully everyone's going to like them. اور I would also like to shout out my law school جنہوں نے بہت محنت کی ہے, because I'm very passionate about law. Denning Law School ہے, and that's it. اور کرامت, ایک بات کہنا, کوٹ کرنا چاہوں گی کہ میرا جب یہ پروگرام ہوا تو اس میں بہت سے سنگرز آئے, لیکن انیشیل اسٹارٹ جو لیا وہ گیتو نے لیا تھا ہمارے پروگرام کا. نہیں, بہت اچھی آواز ہے, اور ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پروگرام کا وقت جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سب کے ساتھ بہت مزہ آیا, بہت اچھا لگا. آپ تمام مہمانان گرامی کا بہت بہت شکریہ.
उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि आपको हमारा आज का शो बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले इतवार को आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे निम्रा आराई को इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले गीतू की खूबसूरत आवाज में शामिल करते हैं एक गीत। जी गीत। श्योर, ये गाना एक इंग्लिश सॉन्ग है, तो आई ऑल्सो लाइक टू सिंग इंग्लिश, तो प्लीज़ आप प्ले कीजिए, मैं होपफुली सब एंजॉय कीजिए। जी बिल्कुल, जी स्टार्ट करें। म्यूजिक प्लीज। बासित भाई म्यूजिक स्टार्ट करेगा। I found a love for me, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, she's beautiful and sweet. I never knew you was the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I feel I gave you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes shows me mine, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. रोशन